السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا۔ اللہ کے ولی کا عبرتناک واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام زبیر تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تیار کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ہوا یوں کہ زبیر اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ آئی اور انہیں آواز دی کہ اے زبیر آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ زبیر نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفل نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، والدہ نے آواز دی اے زبیر میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ زبیر پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر ملوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، والدہ آئی اور زبیر کو آواز دی۔ زبیر اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا اے زبیر طوائفوں کا منہ دیکھے تو۔ ایسی بددعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زبیر کی جو مصروفیت تھی، جو ان کی عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے بھی زبیر پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہذا قوم کے سرپسند لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک ویسیہ کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے زبیر کے گرجا کے باہر ایک چرواہے کو پھنسا رکھا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرایا کرتی تھی، جس سے اس کا حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو زنا کا تھا۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو اس عورت نے لوگوں سے کہا یہ بچہ زبیر کا ہے۔ جب بستی میں یہ بات پتہ چلی تو لوگوں نے آ کر زبیر کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ وقت کے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ جب وہاں پوچھا گیا، زبیر نے لوگوں سے کہا بتاؤ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا تمہیں ایک اولاد ہے اور تم نے منہ کالا کیا ہے اسی عورت کے ساتھ۔ زبیر نے کہا تو ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد زبیر نے اس بچے سے کہا اے لڑکا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کی بول سن کر لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی۔ لوگوں نے زبیر سے کہا اے زبیر چاہو تو تمہارا گرجا واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ نہیں، سونے کا نہیں، جیسا تھا ویسا بنا کر دے دو۔ اس واقعے سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں ماں اگر بددعا دے دے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ماں کا بہت اونچا مقام ہے۔ ماں اگر دعا دے تو قبول، بددعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے، ایک معمولی سی غلطی جو زبیر سے ہوئی، اس کا اتنا بڑا نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا زبیر کو۔ یہ ان کی بہت معمولی سی غلطی تھی، اللہ رحم کرے۔ ایسی غلطی آج ہم میں سے کون نہیں کرتا؟ ہمارے والدین 1000 بار ہمیں آواز دیتے ہیں لیکن ہم پھر بھی انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے، نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین یا ثم آمین، اللہم آمین۔